نبی سے ملاقات کر لیتے صحابی کا شرف انہیں مل جاتا. یہ نبی کی موجودگی میں صحابی بن نہیں سکے کیونکہ صحابی بننے کے لیے ضروری تھا کہ نبی کے زمانے میں ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کے چہرے کا دیدار بھی ہو جائے, نبی کو دیکھا بھی جائے, نبی سے ملاقات بھی کی جائے تو صحابی کا شرف ملے گا. اب یہاں اویس قرنی یمن میں ہیں اور جانتے ہیں نبی مدینے میں ہیں. اب یہ سوچتے بھی ہوں گے کہ مجھے صحابی بننا ہے, صحابی کا شرف حاصل کرنا ہے میرے بھائیوں. لیکن جانتے ہیں کیا ہوا؟ یہ اویس قرنی ہیں, ان کے پاس ان کی ایک کمزور ماں تھی, ان کی ایک بیمار ماں تھی اور وہ 24 گھنٹے اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہتے تھے. اب جب نبی کے بارے میں پتا چلا مدینے میں ہیں, ان کے پاس دو ہی آپشن تھے. ایک تو یہ تھا کہ مدینے جاؤں اور نبی سے ملاقات کر کے صحابی بن کر آ جاؤں, صحابی بن کر آ جاؤں. ایک تو یہ آپشن تھا. لیکن اگر وہاں جاتے ہیں تو یہاں میری بوڑھی ماں کا کیا ہوگا؟ میری بوڑھی ماں کا خیال رکھے گا کون؟ میری بوڑھی ماں کو دیکھے گا کون؟ یہ سوچ کر اویس قرنی رحمہ اللہ نے یہ فیصلہ لے لیا کہ نہیں, جب تک میری ماں زندہ ہے, سلامت ہے, میں اس کی خدمت کرتا رہوں گا اور میری ماں کی زندگی جب وفا نہ کرے, دنیا سے رخصت ہو جائے اور پہلے نبی سلامت رہے تو انشاءاللہ میں ضرور مدینے جا کر کے ملاقات کروں گا. لیکن میرے بھائی کیا ہوا؟ ان کی ماں سے پہلے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. میرے بھائی یہ اویس قرنی ہیں جنہوں نے اپنی ماں کی خدمت میں رہ کر نبی کی صحابیت کے شرف سے محروم ہو گئے. محروم ضرور ہوئے لیکن مستجاب الدعوات کا مقام بلند انہیں حاصل ہو گیا. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, یہاں وہاں کی نہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک شخص ہے جس کو اویس قرنی کہا جاتا ہے. اویس قرنی اس کا نام ہے اور وہ مستجاب الدعوات ہے. صحابہ سے کہتے ہیں دیکھو جب تمہاری کبھی ملاقات ان سے ہو تو ان سے دعا کی درخواست کرنا کیونکہ وہ مستجاب الدعوات. میرے بھائی دیکھو ملاقات نہیں ہے نبی کی, آسمان سے وحی کے ذریعے رب ذوالجلال نے اویس قرنی کے حوالے سے کہا اور اللہ کے نبی مدینے میں صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنی ماں کی خدمت کے لیے مجھ سے ملاقات کرنا ترک کر دیا اور اللہ نے اسے مستجاب الدعوات بنا دیا. اور کہتے ہیں کہ اویس قرنی کو ایک بیماری تھی جس کو ہم لوگ برس کی بیماری کہتے ہیں, پورا جسم سفید ہو جاتا ہے اور یہ لا علاج بیماری ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا, دن بدن جسم سفید ہوتا چلا جاتا ہے. اویس قرنی کو یہ بیماری لاحق ہو چکی تھی. اب یہ چونکہ مستجاب الدعوات تھے, انہوں نے دعا کر لی اللہ سے, اے اللہ یہ بیماری میری رخصت ہو جائے. سبحان اللہ, دعا قبول ہو گئی, پوری بیماری ان کی ختم ہو گئی, سفید داغ جسم کے رخصت ہو گئے, بس ایک چھوٹا سا داغ جسم کے ایک حصے میں رہ گیا تھا. اور وہ کہتے تھے یہ رب نے یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ میں جب جب اسے دیکھوں تو اپنے رب کو یاد کر لیا کروں, اپنے رب کو فراموش نہ کروں. میرے بھائی وقت ہو گیا, باتیں بہت ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ اب رخصت ہو رہا ہے. ہمارے لیے ضروری ہے ہم اپنے آپ کو دیکھیں, اپنا جائزہ لیں, اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں ہمارے رب سے کتنے قریب ہوئے ہیں, ہمارا تعلق رب سے کتنا مضبوط ہوا ہے, ہماری کوئی ایک دعا بھی قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. یہ ہمیں سوچنا ہے. سلف صالحین اس کا خیال رکھا کرتے تھے. میرے بھائیوں وقت اجازت نہیں دیتا کہ مزید اپنی باتوں کو میں آگے بڑھاؤں. میرے بھائیوں بہرکیف اتنا ضرور ہے کہ دیکھو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کا خاص خیال رکھیں. سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے, انہم یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. اللہ تعالیٰ اس آیت کے پہلے ایوب علیہ السلام کا ذکر, یونس علیہ السلام کا ذکر, زکریا علیہ السلام کا ذکر, 3 جلیل القدر پیغمبروں کا ذکر کر رہا ہے اور تینوں اپنے اپنے دور میں بڑی بڑی مصیبت میں آزمائش میں گرفتار ہوئے تھے اور تینوں نے رب سے دعا کی تھی اور تینوں کی دعا قبول ہو گئی, مستجاب الدعوات بنے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے بعد کہ کیا وجہ تھی ان کی دعائیں قبول ہو گئی,
انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور اللہ کہتا ہے یہ لوگ ہمیں پکارتے تھے خوف کے ساتھ بھی، امید کے ساتھ بھی. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے لیے جھکتے تھے، یہ ہمارے سامنے جھکتے تھے. یہ تین اہم صفت ہیں جو آپ کو مستجاب الدعوات بنائیں گی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو باتیں کہتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہمارے رمضان کے روزوں کو، عبادتوں کو، قیام اللیل کو، اے اللہ جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں اے اللہ تو شرف قبولیت عطا فرما. اللہ ہمیں دنیا میں عزت کے ساتھ رکھنا. خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات ذکر کی رب العالمین.